دیکھیے، میلاد شریف کا جشن جب ہم مناتے ہیں کس لیے مناتے ہیں؟ جیسا کہ میں نے آپ سے ابھی کہا کہ جشن میلاد جو ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. جشن میلاد ساری انسانیت کے لیے ہے. آقائے دو جہاں کی آمد کے بعد انسانیت کا پیغام دیا گیا، انسانیت کے پیغام کو عام کیا گیا. یہ جشن میلاد کے صدقے طفیل پیغام انسانیت اس دنیا کو ملا. تو جشن میلاد کسی خطے کے لیے، کسی قصبے کے لیے، کسی ملک کے لیے، کسی ریاست کے لیے، کسی گاؤں کے لیے، کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہے، بلکہ جشن میلاد اس ساری کرۂ کائنات کے لیے ہے. اور اب ہم جشن میلاد مناتے کیوں ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ مسلمان جشن میلاد مناتا ہے؟ بہت ساری تنقیدات، اعتراضات آپ کے سامنے آتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہے، یہ کیوں کیا جاتا ہے. حالیہ میں دیکھا کہ ایک اہل خبیث جیسے ہی پہلی ربیع الاول ہوئی تو فوری جو ہے آ گیا، آ کے کہنے لگا کہ جو ہے ربیع الاول شریف کا، ربیع الاول شریف بھی کہاں کہتے ہیں، وہ ربیع الاول کا چاند نظر آ چکا ہے، لہٰذا ہم 12 ربیع الاول کو روزہ رہیں گے. یقینی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، روزہ رہنا چاہیے. ساتھ ساتھ یہ کہنے لگا کہ جو یہ کھانے کھلانا، وہ فلاں کرنا، یہ سب اللہ اس کے رسول سے ثابت نہیں ہے. تیری جو شکل ہے بھیانک قسم کی، جو بچوں کو ڈرانے کے لیے کافی ہے، اور جو تو لباس پہنتا ہے، یہ کہاں سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جائز ہوا؟ جس طریقے سے تو چیخ پکار کرتا ہے، یہ کہاں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو ہے جائز ہوا؟ مسلمان کی زبان تو میٹھی ہونا چاہیے، مسلمان کا حسن سلوک ایسے ہونا چاہیے کہ آپ کی گفتگو اور آپ کا انداز، آپ کا سلوک دیکھ کر لوگ آپ سے متاثر ہو اور حلقہ اسلام میں شامل ہو جائے. آپ کا تو انداز ایسے ہونا چاہیے. لیکن یہ اہل خبیثوں کی، بدعقیدوں کی شروع سے کوشش ہے کہ کسی طریقے سے جشن میلاد کا انعقاد نہ ہو. کیوں نہ ہو؟ اسی لیے نہ ہو کہ اس سے محبت رسول ظاہر ہوتی ہے. اور کتنے عاشق ہیں، کتنے دیوانے اس دنیا میں جی رہے ہیں، اس کی تعداد کا اندازہ ہوتا ہے. میلاد کا جشن کوئی بدعقیدہ تو نہیں مناتا، میلاد کا جشن کوئی اہل خبیث تو نہیں مناتا. اسی لیے آپ روزہ رکھیے، اللہ رب العزت نے ایسا فرمایا. جملوں میں بھی مکاری نظر آتی ہے. اللہ کا نام ہم جو ایک عام مسلمان لیتے ہیں تو اس میں ایک محبت ظاہر ہوتی ہے، لیکن یہ خبیث جب نام لیتے ہیں تو دیکھو آپ، ایک قسم کی مکاری، عیاری ان کی زبان سے چھلکتی ہے، ان کے چہرے سے چھلکتی ہے. تو یہ کہہ رہا تھا کہ کھانا کھلانا ثابت نہیں ہے، جبکہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں سب سے مقبول عمل جو ہے وہ بھوکے پیٹ کو کھانا کھلانا ہے. اور اگر کسی بھوکے پیٹ کو آپ کھانا کھلاتے ہیں تو اس سے زیادہ مقبول عمل کوئی نہیں ہے. لیکن ان کو تکلیف کہ میلاد شریف کے موقع پر آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہر محلے میں، ہر نکڑ پر، ہر چوراہے پر ڈیرے لگاتے ہیں، شامیانے لگاتے ہیں، کھانوں کا انتظام ہوتا ہے، اللہ کی مخلوق کو کھلاتے ہیں. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ امت محمدیائی ہو، بلکہ جو راستے گزرتا ہے، جو راستے سے گزرتا ہے اس کو پکڑتے ہیں، بھائی کھانا کھائیے. آج ہمارے آقا کی میلاد کا دن ہے، آج آقا کی میلاد پاک ہے، آئیے کھانا کھائیے. تو ایک بھوکے پیٹ کو کھانا کھلانا اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک سب سے زیادہ مقبول ترین عمل ہے. اب وہ لوگ یہ چیز کو بھی روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیوں؟ اسی لیے کہ یہ جو دیوانے، یہ شمع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے جو سڑکوں پر نکلتے ہیں، نعرہ رسالت کا نعرہ بلند کرتے ہیں،
نعرے حیدری کا نعرہ بلند کرتے ہیں تو ان لوگوں کو سینوں پہ سانپ لوٹ جاتے ہیں. نعرہ رسالت ہم جب کبھی لگاتے ہیں نجدیوں کے سینوں پر سانپ لوٹ جاتے ہیں. تو کسی طریقے سے نعرہ رسالت کو روکنا ان کی زندگی کا مقصد ہے. اور پھر ایک عام ذہن جب ہوتا ہے، جب سارے عشاق خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سڑکوں پر نکلتے ہیں، نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کے نعرے لگاتے ہیں، تو ان کے قدموں میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ لرزہ طاری ہو جاتا ہے. اسی لیے لرزہ طاری ہوتا ہے کہ یہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم یہودیوں کی ایڈ لے کر اتنا پیسہ خرچ کر اتنی محنت کر رہے ہیں سنیوں کو جو ہے بدعقیدہ بنانے کی، باوجود اس کے ان کی تعداد میں کوئی کمی نہیں ہو رہی ہے. حیدرآباد کی سڑکیں تنگ دامانی کا شکوہ کرتی ہیں. شب میلاد اور میلاد کے دن اتنے غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سڑکوں پر نکلتے ہیں، نعرہ رسالت نعرہ حیدری کے نعرے لگاتے ہیں، تو ان لوگوں کو بڑی بے چینی ہو جاتی ہے. تو ہم کو جشن منانا ہے، مرے دم تک، اپنی آخری سانس تک ہم کو میلاد کا جشن منانا ہے. نہ ہم رکے ہیں، نہ ہم کو کوئی طاقت میلاد کا جشن منانے سے روک سکتی ہے. اب دوسری بات وہ یہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شہر حیدرآباد میں کچھ دن پہلے زبردست بارش ہوئی، طوفان آیا، جس سے کافی بستیاں، کافی ہمارے مسلمان بھائیوں کے گھر تباہ ہو گئے. اور اس میں ریلیف کا کام چل رہا ہے، مدد کا کام چل رہا ہے. سیاسی قائدین بھی اس میں کام کر رہے ہیں، اور اللہ کے جو کچھ بھی نیک بندے اللہ تعالیٰ نے جس کو صاحب استطاعت بنایا وہ لوگ بھی کام کر رہے ہیں. یقیناً کرنا چاہیے. ہمارے اپنے بھائی کی تباہی ہوئی ہے، اس کا گھر برباد ہوا ہے، اس کے نقصانات ہوئے ہیں، اس کے گھر کا ساز و سامان پورا خراب ہو چکا ہے، اس کی جو بھی کرانہ، اس کے گھر میں جو اناج تھا وہ بھی برباد ہو گیا. یقینی بات ہے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بھائی کی مدد کرے. اس کو کیا چیز کی ضرورت ہے اس کی ضرورت پوری کرے. اگر کوئی صاحب استطاعت ہے، اگر وہ زیادہ سے زیادہ کر سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ڈھونڈ کر گھر پہ پہنچ کر بنا کسی فوٹو کے آپ جا کر اس کی مدد کریں. اس کو جو کچھ بھی ضرورت ہے اس کی ضرورت کو پورا کرے. لیکن یہ بات قطعی غلط ہے کہ اتنے نقصانات ہو گئے، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، لہٰذا اب کے میلاد سادگی سے منایا جائے. یہ ممکن نہیں ہے، قطعی ممکن نہیں ہے. یحییٰ سرکار نے شعر نعت شریف میں فرمایا کہ نبی آپ پر سے فدا جان و مال، یہ گھر بار سارا، یہ اہل و عیال. نبی کی ذات اقدس پر اپنی آل اولاد، مال، جان، عزت و آبرو سب کچھ قربان کر دینے کا نام ایمان ہے. سب کچھ قربان کر دینے کا نام ایمان ہے. اگر نبی کی محبت تمہارے دل میں ہے تو پھر تمہیں یہ ثابت بھی کرنا ہوگا کہ ہم بھلے کس حال میں ہو، چاہے ہمارے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن آقا کی محبت ہمارے دل میں کم نہیں ہوگی. ہر حال میں ہم آقا کا میلاد منائیں گے. تو یہ بھی ایک سازش ہے. میں جو کہہ رہا ہوں اس کو غور سے سنیں آپ. وہ لوگوں نے کئی بار کئی انداز میں کوشش کی کہ جشن میلاد کو رکایا جا سکے، جشن میلاد کی گہما گہمی سجاوٹ کو، دھوم کو کم کیا جا سکے. لیکن عشاق کہاں مانتے ہیں، غلام کہاں مانتے ہیں. جتنا رکاتے گئے دن بدن میلاد کے جشن کا معیار چڑھتا گیا. سارا حیدرآباد جشن میلاد میں ڈوبا رہ رہا ہے. یہ جتنے بھی اہل خبیث بدعقیدے ہیں ان کی کوششیں، ان کی کاوشیں ناکام ہو گئی الحمدللہ.